ذکر میرے حضور کر رہا ہے۔ اب دور آ گیا میرے حضور کی ظاہری حیات کا، بس یہ آخری بات اور یہ بات ختم اور میری گفتگو بھی ختم۔ مطلب یہ ہے بھئی جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ نو بندیا کو آخر ایک گل کر کے جن جانے نا ایک شیر پھر اگلا شیر پھر اگلا شیر پھر اگلا شیر، نہیں یہ جو بات میں شروع کرنے لگا ہوں یہ مضمون ختم اور میری گفتگو ختم۔ حضور تشریف فرما ہے مدینہ الرسول کے اندر، حضور نے طائف کا کتنے سفر فرمائے؟ دو۔ پہلا سفر تو وہ تھا جب میرے حضور کے طائف والوں نے پتھر برسائے۔ میری ماں جی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سچے باپ کی سچی بیٹی کہتی ہے میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں کون سا دن سب سے مشکل آیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا عائشہ سب سے مشکل دن وہ تھا جب میں طائف میں تھا، میں نے ان کو کہا رب کا یہ پیغام ہے، انہوں نے مجھ پر پتھر برسائے۔ عائشہ جب میں بیٹھ جاتا تھا نا تو وہاں کے اوباش مجھے پکڑ کے اٹھاتے تھے اور پھر میرے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے۔ عائشہ مجھے بڑا مشکل تھا، یہ پہلا سفر تھا۔ دوسرا سفر رب نے جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے کہو طائف والوں نے نا 500 بت اندر رکھے ہوئے ہیں، محبوبہ جاؤ اور ان بتوں کو توڑ دے، جاؤ اور ان بتوں کو توڑ دے، جاؤ اور ان بتوں کو توڑ دے۔ میلاد کی محفل میں آنے والے تو اس سے کہنے لگا ہوں گھر میں جا کے دیکھنا کہیں تیرے اور میرے گھر میں بھی تو بت نہیں ہے، یہ طوطے کا شو پیس بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ بلی کا شو پیس بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ شیر کا جناب اس کا اسکیچ بنا ہوا ہے اور وہ ہم نے لا کر اپنے گھر میں رکھا۔ بت کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں شاہ جی کے پاس جاتے شاہ جی طویل لیو برکت نہیں رہی، شاہ جی رحمت بالکل نہیں۔ میں نے کہا پہلے اپنے گھر سے بت نکالنا دیکھنا پھر رحمت کیسے آتی ہے، دیکھنا کیسے آتی ہے۔ رب نے فرمایا جاؤ جبریل اور میرے محبوب سے کہو 500 بت ہے۔ حضور نے صحابہ کو لیا۔ اب اگر میں کہوں نا عظمتوں والے سارے ساتھ ہیں، عظمتوں والے سارے ساتھ ہیں، یار میں کیا مقام تولوں گا ان کا کہ جو سواری پہ چڑھ کے جب سواری کو چلائیں اور ان سواریوں کے قدموں سے آواز آئے تو رب کا قرآن آ جائے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ تو بیٹھا ہوا ہے تولنے کے لیے فلانے کو اتنا مقام تھا فلانے کا اتنا تھا، میں نے کہا تو اپنے گھر کی فکر کر، جس پہ میرے نبی کی نظر پڑی ہے نا اللہ نے اس کو عزت کا عوج ثریا عطا فرما دیا ہے۔ سارے کے سارے صحابہ عظمتوں والے حضور لے کر نکلے، علماء کی توجہ کے ساتھ طائف میں ابھی حضور داخل نہیں ہوئے تھے۔ ایک بابے نے دیکھا تو بابے نے کہا جی آپ کون ہیں؟ تو میرے حضور نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابے نے کہا اچھا معاذ اللہ وہی ہے جو ہمارے دین کو جھوٹا کہتا ہے، جو ہمارے دین کو باطل کہتا ہے، وہی ہے جو لوگوں کو معاذ اللہ گمراہ کر رہا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا بابا تمہیں کسی نے غلط بتایا ہوگا، میں تو لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا راہی بنا رہا ہوں۔ اب کتابوں میں ہے وہ بابا دوڑتا ہوا، حضرت ابن عباس حضرت سیدنا ابن عباس کہتے ہیں وہ بابا دوڑتا ہوا واپس گیا اور جا کر طائف کا جو مین دروازہ تھا وہاں سے اندر داخل ہوا اور داخل ہو کر کہنے لگا او طائف والو، او قبیلہ بنی ربیہ، اپنی حفاظت کر لو، اس لیے کہ وہ آ رہا ہے جو اسے دیکھ لیتا ہے پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ حفاظت کرو یہ جمل انہوں نے جلدی سے دوڑ کے جو مین دروازہ تھا وہ بند کر دیا۔ میرے حضور گئے باہر سے اتر، حضور نے فرمایا تم نے دروازے بند کر دیے ہیں، میں تو پھر بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم جہنم سے بچ جاؤ اور اللہ جنت کی نعمت تمہیں عطا فرما دے۔ صحابہ نے کیا صلاح اب کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا کچھ بھی نہیں ڈیرے لگا دو۔ مین گیٹ کے سامنے حضور نے خیمے لگوا دیے، بیٹھ گئے وہاں پہ حضور۔ ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن 20 دن گزر گئے، حضور بیٹھے ہوئے 20 منٹ میں اپنا ایک بندہ وہاں پہ بھیجا، گیٹ کے اوپر سے آیا ہوا، آ کر اس نے آواز دی، ندا دی، کہا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہی چاہتے ہیں بس اسلام قبول کر لو اور کچھ بھی نہیں چاہتے، بس اسی لیے آئے ہیں اور وہ جو بت تم نے وہاں رکھے ہیں
وہ جھوٹے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دو. انہوں نے کہا جی ایسا تو ہم نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا پھر ہم بھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں جب 21واں دن آیا نا تو انہوں نے وہیں دیواروں پہ چڑھ کر جو اس طائف شہر کے گرد جو چار دیواری تھی نا مین دروازے کے ساتھ وہاں سے اندر سے ہو کر ہمارے اوپر پتھر پھینکنا شروع کر دیے. ہم نے عرض کیا ہم دروازہ توڑ کے اندر چلے جائیں. تو میرے حضور نے فرمایا نہیں, ان کو پتھر برسانے دو, ہم تو آج بھی ان کے لیے دعا مانگیں گے. میلاد مصطفیٰ کی بزم میں آنے والے یہ بھی تو کردار کبھی اپنا کہا ان کو پتھر مارنے دو, ان کا کام پتھر مارنا ہے, ہم ان کے لیے دعا کریں گے. 22 آیا تو انہوں نے کہا ایسے کرو ہم ان سے مذاکرات کرتے ہیں, اور مذاکرات کے